آج 7 محرم پہلی جمعرات کا وہ مبارک جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لٹانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کسی مہینے کو مبارک بنا دینا، کبھی جمعہ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی قدر کی مبارک رات آ جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، جو فرشتے غیب سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ آج محرم کی پہلی جمعرات کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کریم سے جھولیاں پھیلا کر مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولیاں بھر کر مانگے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ محرم کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھ کر جسے پڑھنے کے بعد رب کریم ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کریم غیب سے نواز رہا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، درینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج
آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ محرم کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے اور رب کا محبوب راضی ہو جائے تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو اپنی حاجات کو پورا کروا نہیں سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب راضی ہو جائے گا، رب کو منا لیجیے گا۔ رب راضی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آئی ہوں جو محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کے چاہے 9، 10، 11، 12 بجے آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظائف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ پاک سے پوری لو لگائیں، پوری امید رکھیں اور اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے کہ کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات سب سے زیادہ ہے، یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی
کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی ابھی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقیناً ہو جائے گی۔ تو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آج کی یہ سورت بہت خاص ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے، اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہل سکتی، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے ساتوں آسمان اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقصد جو کئی سالوں سے پورا نہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے جب دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیا تو آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ
پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنی جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 7 محرم پہلی جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ میرا رب ہر چیز سے نوازتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ ان خاص وظائف کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھتا ہے تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔